یروشلم ایک قدیم شہر جہاں انصاف اور حکمت کی روشنی چمکتی تھی۔ اس شہر کا بادشاہ اپنی رعایا میں نہایت مقبول تھا۔ لوگ اس کی دانشمندی، انصاف پسندی اور رحم دلی کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس کے دربار میں ہر روز دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ سب کے ساتھ برابر انصاف کرتا۔ مگر اس عظیم بادشاہ کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے جاننے والا کوئی نہ تھا۔ یہ بادشاہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک قیمتی اور شاندار تاج پہنے رکھتا تھا۔ یہ سوالات کبھی دربار میں سرگوشوں میں دہرائے جاتے، کبھی بازاروں میں قصے کہانیوں کا حصہ بنتے، مگر کسی کو بھی اس کا اصل جواب معلوم نہ تھا۔ مگر حقیقت ان سب کہانیوں سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ یروشلم کا یہ عظیم بادشاہ ایک عجیب جسمانی نقص کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اس کے سر پر صرف ایک کان تھا۔ دوسرا کان قدرتی طور پر نہیں بنا تھا اور بچپن سے ہی اسے اپنی اس کمی کا احساس دلایا جاتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر رعایا کو اس کی اس کمزوری کا علم ہو گیا تو وہ اس کی عظمت کو کم تر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے تاج کے نیچے اپنی حقیقت کو چھپائے رکھے گا۔ سالوں گزر گئے، بادشاہ کی حکمرانی مضبوط رہی، مگر اس کا راز بدستور محفوظ رہا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بادشاہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بادشاہ کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ اس کی ذاتی خدمتگاروں اور خاص طور پر شاہی نائی کی موجودگی تھی۔ نائی وہ واحد شخص تھا جو بادشاہ کے سر کو چھوتا تھا، مگر اس کی قسمت بھی یہ تھی کہ وہ یہ راز کسی اور کو نہ بتا سکتا تھا۔ ہر بار جب بادشاہ کے بال تراشے جاتے، محل کے دروازے بند کر دیے جاتے، محافظوں کو باہر نکال دیا جاتا اور کمرے میں صرف نائی اور بادشاہ ہوتے۔ یہ معاملہ برسوں سے یوں ہی چلتا رہا، مگر پھر ایک دن ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ کا پرانا شاہی نائی بیمار پڑ گیا اور وہ مزید دربار میں خدمات انجام دینے کے قابل نہ رہا۔ یوں ایک نئے نائی کو محل میں تعینات کیا گیا جو نہایت ہوشیار مگر کچھ زیادہ ہی باتونی تھا۔ جب نئے نائی کو بادشاہ کے بال تراشنے کے لیے بلایا گیا تو وہ اس موقع پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ ایک عام کام ہوگا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھا جو اس کے انتظار میں تھا۔ بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح تمام درباریوں کو کمرے سے باہر نکالا، دروازے بھاری زنجیروں سے بند کروائے اور نائی کو حکم دیا کہ خاموشی سے اس کے بال تراش۔ نائی نے احترام کے ساتھ سر جھکایا اور اپنا اوزار نکالا۔ بادشاہ نے نائی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ راز صرف تم جانتے ہو، اگر تم نے کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو تمہاری سزا ایسی ہوگی جو یروشلم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ نائی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، حضور، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام کرے۔ نائی نے کانپتے ہاتھوں سے بادشاہ کے بال تراشے، مگر اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ اس راز کو کب تک اپنے سینے میں دفن رکھ سکے گا۔ یہ بوجھ دن با دن اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا، اسے یوں لگتا جیسے لوگ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے ہوں، جیسے انہیں معلوم ہو کہ اس کے دل میں کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ وہ راتوں کو بے چین رہنے لگا، کھانے میں دلچسپی نہ رہی اور ہر وقت ذہنی دباؤ میں مبتلا رہنے لگا۔ نائی جان چکا تھا کہ وہ یہ راز زیادہ دن تک اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ یہ بوجھ اسے پاگل کر دے گا۔ نائی پر بادشاہ کے راز کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ دن بدن کمزور اور پریشان ہونے لگا۔ وہ بازار میں جاتا تو لگتا جیسے ہر شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کا راز جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹھتا تو دل میں عجیب بے چینی ہوتی، نیند اڑ چکی تھی اور کھانے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ سوچتا، اگر میں نے کسی کو بتا دیا تو بادشاہ مجھے موت کی سزا دے گا، اور اگر نہ بتایا تو یہ راز مجھے اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ یہ معاملہ دن با دن بگڑتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن جب نائی کو لگا کہ وہ مزید اس راز کو نہیں چھپا سکتا تو اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ کسی انسان کو یہ بات بتانے کے بجائے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتا تھا جس سے نہ کوئی سن سکے اور نہ ہی اسے خطرہ ہو۔ رات کی تاریکی میں
جب شہر یروشلم کے بازار سنسان ہو چکے تھے، نائی محل سے دور ایک ویران میدان میں پہنچا۔ چاند کی روشنی میں صرف اس کا سایہ زمین پر نظر آ رہا تھا اور ہلکی ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ ایک خشک درخت کے قریب جا کر رکا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنے لگا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے مٹی ہٹانے لگے، پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے ٹپکنے لگے اور چند ہی لمحوں میں ایک چھوٹا سا گڑھا تیار ہو گیا۔ نائی نے گہرائی سے سانس لی، اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر جھک کر گڑھے میں آہستہ سے کہا، یروشلم کا بادشاہ ایک کان والا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے اندر جمع ساری گھٹن کو نکال دیا ہو۔ پھر اس نے فوراً گڑھے کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا، اس پر اپنے ہاتھوں سے مٹی جما دی اور یوں محسوس کیا جیسے اس نے یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ نائی سکون کی سانس لیتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ آزاد ہے، اب وہ کسی خوف کے بغیر زندگی گزار سکے گا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں بعد اسی جگہ جہاں نائی نے راز دفن کیا تھا، ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک درخت اگ آیا جو عام درختوں سے مختلف تھا۔ اس کی ٹہنیاں پتلی مگر مضبوط تھیں اور جب ہوا ان میں سے گزرتی تو ایک عجیب سی سرگوشی جیسی آواز پیدا ہوتی۔ یہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہونے لگا۔ یروشلم کے موسیقاروں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس درخت کی لکڑی سے بہترین بانسریاں بن سکتی ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی شاخوں سے بانسریاں تیار کرنا شروع کر دی۔ لیکن جب پہلی بار کسی نے اس درخت کی لکڑی سے بنی بانسری بجائی تو ایک حیران کن بات ہوئی، بانسری سے ایک جملہ نکلنے لگا، یروشلم کا بادشاہ ایک کان والا ہے۔ یہ جملہ سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں آیا، مگر جب دوسری، تیسری اور پھر ہر بانسری سے یہی آواز آنے لگی تو پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ خبر یروشلم کے ہر بازار، ہر گلی اور ہر دربار تک پہنچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، کچھ نے کہا کہ شاید دیوتاؤں کا کوئی پیغام ہے، اور کچھ نے اس بات کو حقیقت مان لیا کہ بادشاہ واقعی ایک کان والا ہے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ آخرکار بادشاہ کے دربار تک جا پہنچا۔ جب بادشاہ نے سنا کہ پورے شہر میں بانسریاں بج رہی ہیں اور ان سے اس کا راز فاش ہو رہا ہے تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راز صرف اس کے نائی کو معلوم تھا۔ غصے میں بھرا بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا، نائی کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ سپاہیوں نے فوراً نائی کو تلاش کیا اور اسے گرفتار کر کے دربار میں لے آئے۔ نائی کے چہرے پر خوف تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، تم نے یہ راز کس کو بتایا؟ نائی زمین پر جھک گیا اور کانپتی آواز میں بولا، حضور، میں نے کسی انسان کو کچھ نہیں بتایا، میں نے بس ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنا بوجھ دفن کر دیا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں ایک درخت اگ آئے گا اور اس کی بانسریاں میرے الفاظ کو ہوا میں گونجانے جانے لگیں گی۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیرت سے نائی کو دیکھ رہے تھے اور بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ دربار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیرت اور خوف میں مبتلا تھا کہ نائی نے کیا انکشاف کر دیا ہے۔ بادشاہ، جو ہمیشہ اپنی رعایا کے سامنے ایک مضبوط اور بے خوف حکمران کے طور پر پیش آتا تھا، آج پہلی بار پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ تم نے کسی انسان کو نہیں بتایا، مگر یہ راز زمین کے نیچے دفن کرنے کے باوجود پورے شہر میں پھیل گیا، بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نائی نے سر جھکا لیا اور کپکپاتی آواز میں کہا، حضور، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زمین میں دفن کیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں ایک درخت اگ آئے گا اور اس درخت کی لکڑی سے بنی بانسریاں وہی الفاظ گنگنانے لگیں گی جو میں نے اس گڑھے میں کہے تھے۔ یہ سن کر دربار کے درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ کو یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ کو یہ جادو لگ رہا تھا اور کچھ کو لگ رہا تھا کہ یہ محض ایک افواہ ہے جسے لوگوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ مگر بادشاہ جانتا تھا کہ یہ حقیقت ہے
کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو لوگ اس کے بارے میں پہلے کبھی بات نہ کرتے۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی تلوار کے دستے کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ نائی کو فوراً قتل کر دے تاکہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے، مگر پھر اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی اپنی سچائی کو چھپانے کے لیے کسی بے قصور کو مار دوں؟ کیا میں وہی حکمران ہوں جسے لوگ انصاف پسند کہتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی اسے احساس ہوتا کہ شاید اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی اس کمی کو ایک کمزوری سمجھتا رہا تھا، مگر کیا واقعی یہ کوئی ایسی بات تھی جس سے اس کی بادشاہت کمزور پڑ سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا، دربار کے ایک معزز وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سنجیدگی سے وزیر کو دیکھا اور کہا، کہو، میں سن رہا ہوں۔ وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور، اب سالوں سے یروشلم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور اب کی رعایا آپ کو انصاف پسند اور عقل مند بادشاہ کے طور پر جانتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اچھے حکمران کی پہچان اس کے چہرے یا جسمانی خدوخال سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے فیصلوں اور انصاف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی انصاف پسند بادشاہ ہیں تو پھر آپ کو اس راز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر دربار میں موجود دوسرے درباری بھی سر ہلانے لگے۔ کچھ درباری جو شروع میں خاموش تھے وہ بھی وزیر کی بات کی تائید کرنے لگے۔ بادشاہ نے ان سب کی باتوں پر غور کیا۔ آج پہلی بار اس نے سوچا کہ اگر اس کے ایک کان نہ ہونے کی حقیقت رعایا کے سامنے آ بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا لوگ اسے کمزور سمجھیں گے یا اس کی حکمرانی پر انگلیاں اٹھائیں گے؟ یا شاید وہ پہلے سے بھی زیادہ اس کی عزت کرنے لگیں گے؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بادشاہ نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا تاج آہستہ سے اپنے سر سے اتار لیا اور سب کے سامنے رکھ دیا۔ پورے دربار میں حیرت کا عالم چھا گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب یروشلم کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو بغیر تاج کے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں موجود تمام افراد کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، ہاں، یہ سچ ہے کہ میرے سر پر ایک کان نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ اگر لوگ یہ جان لیں گے تو وہ میری عزت نہیں کریں گے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کی عظمت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے انصاف میں ہوتی۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام افراد نے زور سے نعرہ لگایا، زندہ باد! ہمارا بادشاہ عظیم ہے! نائی، جو ابھی تک خوفزدہ کھڑا تھا، حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو راز بادشاہ نے سالوں تک چھپانے کی کوشش کی، وہ آج خود اپنے منہ سے سب کے سامنے تسلیم کر چکا ہے۔ یہ دن یروشلم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب بادشاہ نے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا اور اپنی سچائی کو خود قبول کر لیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو صرف ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ بادشاہ نے جب دربار میں اپنا تاج اتار دیا اور سب کے سامنے اپنی حقیقت کو قبول کر لیا تو دربار کے درباریوں نے تو نعرے لگا کر اس کی حمایت کی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح یروشلم کے ہر گلی، ہر بازار اور ہر کوچے میں پھیل گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے پہلے ہی اندازہ لگا رکھا تھا، اور کچھ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ جو ہمیشہ ایک پراسرار اور شاہانہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، وہ حقیقت میں ایک عام انسانوں کی طرح ایک جسمانی کمی کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود محل سے باہر نکل کر عوام سے ملے گا۔ وہ بغیر تاج کے سادہ لباس میں محل سے باہر آیا اور یروشلم کی گلیوں میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جسے لوگ ہمیشہ سنہری تاج کے ساتھ دیکھتے آئے تھے، مگر آج وہ تاج کے بغیر بالکل عام انسانوں کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بازار میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حیرت سے بادشاہ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، کچھ نے نظریں جھکا لیں اور کچھ نے تعظیم سے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ ایک پھل فروش کے پاس جا کر رک گیا اور مسکرا کر پوچھا، آج تازہ ترین پھل کون سے ہیں؟ پھل فروش پہلے تو گڑبڑا گیا، مگر پھر جلدی سے کہا، حضور، تازہ ترین انگور آئے ہیں، یہ لیجئے۔ بادشاہ نے کچھ انگور خریدے
پیسے ادا کیے اور آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو پہلے تھا، بس اب اس نے اپنی حقیقت کو چھپانا چھوڑ دیا ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکے نے ہمت کر کے بادشاہ کے قریب جا کر پوچھا، حضور، کیا آپ کو کبھی اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بیٹے، سالوں تک میں نے یہی خوف رکھا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ لوگ میری شکل میرے جسم کو نہیں بلکہ میرے انصاف اور میرے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک اچھا بادشاہ ہوں تو ایک کان کم ہونے سے میری حکمرانی کمزور نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سنتے ہی بازار میں موجود سب لوگوں نے تالیاں بجائیں اور بادشاہ کی ہمت اور سچائی کی تعریف کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اب اسے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بادشاہ نے اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، درباریوں نے اس کی عزت میں کمی نہ آنے دی اور عوام نے بھی اسے پہلے سے زیادہ محبت دی۔ مگر اس کے دل میں ایک آخری سوال باقی تھا، کیا واقعی وہ اپنی کمزوری سے آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں تبے آیا جب ایک دن ایک فقیر یروشلم کی گلیوں میں گھومتا ہوا محل کے دروازے تک جا پہنچا۔ اس نے دربانوں سے کہا، مجھے بادشاہ سے ملنے دو، میرے پاس اس کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ دربانوں نے فقیر کو دربار میں داخل ہونے دیا اور وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر بولا، اے عظیم بادشاہ، میں نے دنیا کے کئی شہروں کا سفر کیا ہے اور ہر جگہ سنا ہے کہ یروشلم کا بادشاہ نہایت انصاف پسند اور بہادر ہے، مگر میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، کیا تم واقعی اپنی کمزوری کو بھول چکے ہو یا اب بھی تمہارے دل میں وہی پرانا خوف موجود ہے؟ بادشاہ چونک گیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ فقیر کون ہے اور یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، میں اب کسی چیز سے نہیں ڈرتا، بادشاہ نے اعتماد سے جواب دیا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے عوام کے سامنے اعلان کرو کہ تمہیں اپنی جسمانی کمی پر کوئی شرمندگی نہیں اور تم اسی طرح مکمل ہو جیسے قدرت نے تمہیں بنایا ہے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو تمہیں وہ سکون حاصل ہوگا جسے دنیا کا کوئی خزانہ نہیں خرید سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، میں نے درباریوں اور بازار کے لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت قبول کر لی، مگر کیا میں واقعی اپنے دل سے اس خوف کو نکال چکا ہوں؟ اگلے دن بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ یروشلم کے مرکزی میدان میں تمام شہری جمع ہوں۔ جب عوام اکٹھی ہو گئی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا اور ایک بلند جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ پورے شہر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر بلند آواز میں بولا، یہ وہ تاج ہے جسے میں نے سالوں تک پہنا تاکہ اپنی حقیقت کو چھپا سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر لوگ جان گئے کہ میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں تو وہ مجھے کمزور سمجھیں گے، مگر آج میں جان چکا ہوں کہ میری طاقت میرے فیصلوں میں ہے، میرے کردار میں ہے، نہ کہ میرے جسمانی خد و خال میں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وہ تاج ہمیشہ کے لیے نیچے رکھ دیا۔ پورے یروشلم میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک پورا ہجوم زوردار نعروں سے گونج اٹھا، زندہ باد، ہمارا بادشاہ سب سے عظیم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ نے خود کو مکمل آزاد محسوس کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا، کیونکہ اب اسے کسی چیز سے خوف نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے بادشاہی فرائض میں مزید دلچسپی لینا شروع کی، رعایا کے مسائل کو قریب سے سمجھا اور یروشلم کو مزید خوشحال بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کئی سال بعد بادشاہ کا انتقال ہوا تو یروشلم کے لوگوں نے اسے صرف ایک حکمران کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم استاد کے طور پر بھی یاد رکھا۔ اور یوں یروشلم کے ایک کان والے بادشاہ کی کہانی ایک لازوال سبق کے ساتھ مکمل ہوئی کہ انسان کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے جسم میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔